بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں آج ہم اپنے مینٹور اپنے استاد صاحب کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ میرا نام طاہر فاروقی ہے، آپ سب واقف ہیں، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ بغیر کسی میرے خیال تعارف کے محتاج کوئی نہیں، سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک پہ آپ ان کو پڑھتے رہتے ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کی کتابوں سے ہم سب فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ابھی جو میں یہاں اپنی مسجد میں جو یہ ویڈیو بن رہی ہے الحمدللہ ان سے سیکھے ہوئے اسباق سے اور ان سے حاصل کیے ہوئے اسباق سے ہم نے الحمدللہ سالوں تک جو یہاں فیض پھیلا اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زبیر بھائی کا ہے، اور ماشاءاللہ جو خواتین میں ان کی بچی اور ان کی جو اہلیہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، تو بہت ہی فینومینل زبردست کام ہے ماشاءاللہ۔ تو زبیر بھائی بہت شکریہ۔ ایبٹ آباد میں ماشاءاللہ موو ہو گئے ہیں کراچی سے، اور بنیادی طور پر جو آج ہم نے ان سے ملاقات کی تو ان کا ایک پلانر ہے جو میں عرصے سے اپنے دوستوں کو اور اپنے جو کلائنٹس ہیں کوچنگ بزنس میں ہم جو کام لیتے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی منظم ہو جاتی ہے، وہ ہے ان کا مائی ڈیلی پلانر۔ بہت زبردست پلانر ہے۔ ہم جو زندگی میں لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں، ویژن ہوتے ہیں، وہ صحیح پلان نہیں بنتا اس کا، یا اس کا شیڈول صحیح نہیں بن پاتا، تو انہوں نے بڑے شاندار انداز سے بڑی زبردست قسم کے اس میں اقوال زری بھی ہیں، آپ کا ویک کیسے ہو جائے، آپ کا دن کیسے اچھا گزر جائے، آپ کا سال کیسے بہتر بن جائے، یعنی جو خواب ہے وہ شیڈول میں کیلنڈر میں جب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اترے گا نا، تو اس وقت تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس سے فائدہ کیسے لیا جائے، انہوں نے پوری گائیڈ بنائی ہے جو کہ عام طور پہ لوگ نہیں بناتے۔ تو بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر 1-1.5 منٹ آپ بات کریں کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کا کیا خیال آیا آپ؟ اصل میں دنیا میں بہت بات کی جاتی ہے، دنیا میں بہت بات کی جاتی ہے کہ ٹائم مینیج کریں، ٹائم مینیج کریں۔ بھائی ٹائم مینیج کس چیز کے لیے کریں گے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ سے پہلے آپ کو اپنے گول سیٹ کرنے چاہیے کہ میں یہ ٹائم کن گولز کے لیے مینیج کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب پھر لوگ گولز بھی سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا ماسٹر پلان کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو پہلے آپ کا اپنا ویژن سیٹ کرنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے بڑی جگہ پہ کہاں پہنچنا ہے، میرے بڑے گولز کیا ہیں دنیا کو لے کے، آخرت کو لے کے۔ سیکنڈ یہ کہ پھر آپ کو ان گولز کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، اس سال میں آپ کو کیا کام کرنا ہے، پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے ویکلی اور ڈیلی بیسس پہ کام کرنا ہے۔ تو آرگنائز کام ہونا چاہیے، ورنہ آپ اپنی چیزوں کو اچیو کر ہی نہیں پاتے۔ تو پہلے ہم نے ماسٹر پلان بنایا، یہ آپ نے ماسٹر پلان بنایا، یس، یہ پوری زندگی کا پلان ہے، اور بالکل آپ نے حصے بھی ڈیفائن کر دیے، فائنینسز، پرسنل، فیملی، پروفیشنل، آپ کی انویسٹمنٹس۔ یعنی میں دیکھا کہ یہ کچھ دیکھا، میں ابھی دیکھا نہیں، مجھے یاد ہے کیوں کام کراتے ہیں نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑا زبردست۔ پھر اس میں دیکھیں مزے کی بات یہ کہ اس کو ہم نے فل کر کے دکھایا، ہاں کہ بھائی ہر حصے میں جو اس کی 6 ایگزامپل، 5 ایگزامپل بھی دے دیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن گولز کیا ہو سکتے ہیں، ہیلتھ کے گولز کیا ہو سکتے ہیں، فیملی کے گولز کیا ہو سکتے ہیں، ہمارے انٹرٹینمنٹ کے گولز کیا ہو سکتے ہیں، گھومنے پھرنے کے۔ پھر ہم نے کہا اس سال میں آپ کو کیا اچیو کرنا ہے، ہاں، پورے ایک سال کی مکمل آپ کی ایئرلی گولز کہ بھائی اب سال میں توڑے نا اپنے خواب کو، اگر آپ جو اس سال میں کام کرنا چاہتے ہیں، اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی پورا آپ نے صرف اس کو فل کرنا ہے، اب اس کو کچھ سوچنا نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، اس کو صرف فل کرنا ہے کہ کیا کام کرنے ہیں۔ پھر آپ نے فیصد بھی نکالنا سکھایا اس کو کہ پروڈکٹیوٹی، یعنی اس کی کارکردگی، کیا وہ کارآمد دن گزرا نہیں گزرا، بامقصد دن گزرا، بے مقصد گزرا، ایم ہی گزرا، ریلیں دیکھتے گزرا، پتہ چل جائے گا اگر دن کے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کتنی دیر لگ جاتی ہے، کہ ہم لوگ عام طور پر تھکتے ہیں پلاننگ سے، کتنی دیر لگ جائے گی، تھوڑا سا بندہ کتنا دن ایک دن کو مینیج کرے؟ دیکھیں، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بشیر جمعہ صاحب کی بات کر رہے تھے، تو بشیر جمعہ صاحب یہ بات اپنے کتاب کے تعارف میں، شارح زندگی کا کامیابی کا سفر، اس میں تعارف میں یہ بات کہتے ہیں کہ روزانہ اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کریں، یہ آپ کے پورے دن کا محاسبہ ہوتا ہے۔ 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، 10 منٹ، اور اگر آپ کو زیادہ دل چاہتا ہے دن کو اور اچھا بنانا تو 15 منٹ کر لیں، ویسے تو یہ 5 منٹ میں بھی فل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سکون سے کریں نا کہ آپ کو اگلے 24 گھنٹے اچھے گزارنے، رات اچھی گزارنی ہے، کہ یہ جب فل کرتے ہیں تو آپ کی رات بھی سکون میں گزارتی ہے کہ آج میں نے کوئی اچھے کام کیے، الحمدللہ، میں دل ضائع نہیں کیا، دل سے الحمدللہ نکلتا ہے، دل سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ یہ ویکلی ریویو کی کیا وجہ ہے کہ آپ ویک کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ویک کیسے گزرا؟ ویکلی ریویو، بالکل ہم اس کو یہ ریویو کرتے ہیں، ہم اصل میں اگلے ہفتے کی پلاننگ کرتے ہیں، موٹی موٹی چیزیں جو ہمارے جو بگ اسٹونز ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے، ایٹ اے گلانس ویک کا پتہ چل جائے۔ الحمدللہ، زبردست، ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ایک آپ کی چیز ہو گئی۔ باقی 2 کتابیں بھی آپ نے تربیت اور پرورش کے اعتبار سے بڑی شاندار، مجھے یاد پڑتا ہے پرورش پر اعتماد بچے کی اور تربیت ذہین بچے کی۔ تو یہ کیا، ویسے تو ٹائٹلز بڑی خوبصورت ہیں، تو ان دونوں کتابوں کا کیا خیال آیا، اور آپ نے تربیت کی لائن میں آپ نے بچوں کی کو ذہن میں رکھے، ماں باپ کے اوپر آپ چونکہ کام ظاہر آپ یہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو۔
دیکھیں اصل میں ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر اعتماد زیادہ ہوتا ہے، ہاں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ہائے، جو دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہوتے کیا ہیں۔ بات، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے اعتماد میں کمی آنے شروع ہوتی ہے، یعنی جب ہم سیکنڈری کلاسز میں آتے ہیں تو ہمارا اعتماد اتنا کم ہو جاتا ہے کہ مطلب 30% 38% ہمارا اعتماد رہتا ہے۔ اور جب ہم پروفیشنل لائف میں آتے ہیں پھر ہمیں اتنی پرواہ ہوتی ہے لوگوں کی، ہم کوئی کام بھی کھل کے کر ہی نہیں پاتے۔ ہمارے تقریباً 15% لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن میں اعتماد ہوگا، یہ ریسرچز ہیں۔ تو کھل کے جی نہیں پاتے جی لوگ نہیں یار، پاتے، کھل کے جی نہیں پاتے، ہر چیز ہم دکھاوے کی زندگی گزارتے ہیں، اعتماد سے اپنی خوشی کی زندگی گزارتے ہی نہیں، اور دکھاوا کو پتہ ہے دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ انسان میں اعتماد ہونا بہت ضروری ہے، یہ بنیادی خوبی ہے کسی انسان کی۔ وہ جسے مومن ایک بے خوف انسان ہوتا ہے، نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے، مطلب صرف خدا سے ڈرتا ہے، وہ ایک سجدہ، تو وہ اس سے اس کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ وہ بے خوف ہو، اور اعتماد کا ایک الگ اینگل یہ ہے کہ آپ کی سوچ دینے والی ہو۔ جب یہ ڈر نہیں ہوگا نا میں آرام سے کسی کی مدد کر دوں گا، اپنے خیالات، اپنے پیسے، اپنے ریسورسز، کیونکہ مجھے ڈر ہی نہیں ہے۔ کانفیڈنس آپ کو دینے والا انسان بناتا تو آپ یہ ماں باپ کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہے اپنے بچوں کے کہ ساتھ۔ کیسے اس میں اعتماد پیدا ہوگا، تو اپنی آپ کو کیسے ڈیولپ کرو تاکہ ایک بچہ، ظاہر بچے نے تو بچہ چھوٹا ہے وہ کیا کرے گا، یہ آپ کو اپنے اوپر کیا کام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ بچے میں وہ کس طرح چیزیں ٹرانسفر ہوں گی۔ اور وہ جو دوسری کتاب ہے آپ کی، اب دیکھیں اب بعض لوگوں میں اعتماد تو ہوتا ہے لیکن وہ علمی طور پہ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ہاں ان کے اندر وہ ذہانت نہیں ہوتی، ذہانت تو ہوتی ہے لیکن اس کو وہ مانجتے نہیں ہیں۔ ہاں تو ہم نے بتایا کہ یہ کام کریں گے آپ تو آپ کی کریٹیوٹی بڑھے گی، آپ کی ذہانت بڑھے گی، شاندار، یہ دو بہت خوبصورت کمبینیشن ہے۔ ہوتی۔ ایک اور سب سے پہلے کتاب آپ کی تھی شکریہ کے اوپر، وہ تو کیا کیا اصل کتاب ہی ہوئی تھی ہماری۔ شکریہ جو ہے وہ کیا مطلب، کیا لوگ شکریہ نہیں ادا کر رہے رب کا یا اپنا یا لوگوں کا، کیا معاملہ ہے، کیوں کتاب لکھی تھی آپ نے؟ دیکھیں شکر گزاری ایک پیرامیٹر ہے، آپ کی زندگی کا خراب ہے نا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ناشکری۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر ادا کرنا اور دوں، ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ اللہ، تو زندگی میں ہمارے جس ایریا میں بھی عذاب ہے نا اس ایریا میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ شکر تو دیکھیں ہم کر ہی نہیں سکتے، بالکل صحیح، ہم ادا حق نہیں ادا ہم کر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ مطلب جب میں نے کتاب لکھی تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ میں نے ان کو بتایا میں نے شکر گزاری پہ کتاب مکمل کر لی ہے، تو کہنے لگے شکر گزاری پہ کتاب مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ابھی زبیر بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یار شکر گزاری سے پہلے کا معاملہ جو ہے نا وہ بدقسمتی سے، یعنی ہم عموماً شکر گزاری ناشکری کو ہی ڈیل کرتے ہیں۔ ان کے اسباق سے جو بات سمجھ آتی ہے الحمدللہ، اور جو ہمارے یہی ایسے حضرات ہیں کہ معاملہ پہلے قدر یا ناقدری کا ہے، اس سے پہلے جب نعمت نہیں لگے گی نا تو کبھی بھی گاڑی شکر گزاری اور فرما برداری پر نہیں آئے گی۔ اور ہم نے ابھی زبیر بھائی آپ کو جان کے خوشی ہوگی، میں سمجھتا ہوں یہ کمپلیمنٹ ہے، انسان کو ذرا اعتماد ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ حالانکہ آپ تو پورا اعتماد بچوں کو کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتماد کی وہ نہیں ہے ضرورت۔ ہم نے 3 جمعے شکر گزاری اور اس کے اوپر پڑھے الحمدللہ، تو آپ کو جگہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی کتاب کے جو اثرات اور فیض ہے جو ماشاءاللہ آگے تک چل رہا ہے۔ اور آپ نے جو اس میں ایکسرسائزز لکھی ہیں نا وہ ایکسرسائزز بہت زبردست ہیں، اور آپ نے لوکل کانٹیکس میں لکھی ہے، ورنہ وہ جو رونڈا بائنڈ کی جو کتاب ہے وہ تو اس پرسپیکٹیو میں، آپ نے جو اس کو مذہبی تناظر و ایمانی تناظر میں لکھا ہے تو بہت زبردست۔ آخری ایک جو ہے وہ، حالانکہ ویڈیو بنانے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے کہا زبیر بھائی سے پہلی ملاقات ہے، ان کے اسفار بہت رہتے ہیں، ان کی مصروفیت ہے، یار اس کتاب کا بتائیں نا، یہ جو آپ نے میری ماں کی ڈائری لکھی ہے یہ کیا ہے معاملہ؟ یعنی ظاہر ہے ایموشنز انسان کے آ جاتے ہیں، والدہ کے ساتھ معاملہ، ہمارا دین ماں اور باپ کے اوپر بہت بات کرتا ہے، لیکن ماں کی ڈائری سے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اصل میں ہم چاہتے ہیں ہمارا ماں سے ریلیشن مضبوط ہو، ہر انسان چاہتا ہے۔ اگر ماں حیات ہے نا اس کی اور اس سے اس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہے اس میں آپ کو ایک کمی نظر آئے گی۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اولاد کا ماں سے رشتہ مضبوط ہو۔ تو اب وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ بچے کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں ماں سے سوال کیا کریں، ماں سے بات کیا کریں۔ اب ماں سے بات کرتے ہیں تو ماں یہاں کی باتیں کرتی ہیں، بعض اوقات ماں بھی پریشان ہوتی ہے، تو اب ہم ماں سے بات کیا کریں؟ تو ہم نے ان کے لیے 208 سوالات نکالے، 208 سوالات، ان کو 52 سٹنگس میں ڈیوائڈ کیا، زبردست، کہ پورے سال آپ کو ایک کام کرنا ہے، مطلب آپ کو پرپسفلی اپنے ماں کے ساتھ ہفتے ایک دفعہ بیٹھنا ہے اور ان سے زندگی کے 4 سوال پوچھنا ہے۔ کیا بات ہے؟ اچھا ماں کو لگے گا میں نے زندگی ضائع نہیں کی ہے، میں نے زندگی میں بڑی قربانیاں دی ہیں، میں نے اچھی زندگی گزاری ہے، میں نے بچپن کہاں گزارا، کن لوگوں کے ساتھ گزارا، اچھے لوگ زندگی میں کیا ہے، بچوں کی تم لوگوں کے تربیت کے دوران مجھے کتنی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میری زندگی ضائع نہیں آئی۔ یہ سوالات جو ہے نا ماں کو یہ ریئلائز کراتے ہیں کہ ماں آپ نے نا ہماری وجہ سے اپنی زندگی برباد کی، کیا بات، اور پھر وہ ماں کو جو خوشی ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ connection develop
میرا خیال ہے کہ اس میں آپ جہاں یہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو آنے والی جو نسل ہے وہ ہمارے ساتھ جو کنیکٹ ہو جائے گی، یعنی ہم بھی تو ماں باپ ہیں نا. ایک ہے کہ میرا اپنی ماں سے تعلق، اور ایک ہے کہ میرا اپنے بچوں کی ماں سے تعلق. ابھی زبیر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ طاہر بھائی آپ اپنی بیگم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں بچوں کی ماں ہے نا وہ بھی، ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو بہت زبردست میرا خیال ہے یہ ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جن کی والدین حیات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی والدہ نہیں رہ گئیں، اس کو نا ابا سے تبدیل کر دیں. یہ سوالات گھما کے ابا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا. بالکل. اور مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے والدین حیات نہیں رہتے تو وہ اپنی ساس سسر ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ساس بھی ایک ماں کے درجے میں ہے، ساس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ. آپ کی ماں کی جو بہن ہے، آپ کی ان کی جو خالہ ہے آپ کی، وہ بہترین گواہی دے سکتی ہے کہ آپ کی ماں کی زندگی کتنی پیاری گزری ہے. آپ کے جو تایا ہیں، آپ کے چچا ہیں، وہ آپ کے والد کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں. تو ماں میں سمجھتا ہوں ایک باقاعدہ کردار میں بھی ہے اور ایک استعارے کے طور پر بھی ہے. ماں کا مطلب جنہوں نے ہماری پرورش کی، جنہوں نے ہماری تربیت کی. اور یہ اس سے تو پورا خزانہ. میں تو سمجھتا ہوں ایک استاد جو آپ کا مینٹور ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو آپ کا مینٹور ہے، جو زندگی میں آیا، ظاہر ایک مینٹور کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے، تو بہت ہی زبردست کتاب. اچھا، اس میں ایک کام اور ہو سکتا ہے جن کے والدین حیات نہیں ہیں. ہاں اب انہوں نے بہن بھائیوں نے گروپ بنائے ہوتے ہیں نا واٹس ایپ، ہاں، وہ ہر ہفتے 4 سوالات ڈالیں کہ والدہ یا والد کے بارے میں کیا کیا باتیں کس کو یاد ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو یقین کریں ان کا اتنا بڑا خزانہ جمع، سب اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کریں گے. بات ہے، کیا مجھے بات اپنے ہے. یہ بات یاد ہے، مجھے یہ بات یاد ہے. زبردست. تو ایک بڑا زبردست ان کا اگر انتقال ہو بھی گئے تو وہ شعوری طور پہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کہتے ہیں کہ یار وہ جن کے ماں باپ جب حیات نہ رہیں تو بہن بھائی کبھی اکٹھے بیٹھ جایا کریں، اور موبائل کے بغیر، ہاں، اسکرین کے بغیر جب آپ بیٹھیں نا، تو کوئی بہن ماں کی شکل دکھائے گی، کوئی بھائی باپ کی شکل دکھائے گا، بالکل صحیح ہے کوئی بالکل بہن صحیح. خالہ کی شکل دکھائے گی، کوئی بھائی تایا یا چچا کا ریفلیکشن ہوگا، اور وہ مزاج بھی بس آپ کا جھلکتے ہیں. وہ بالکل صحیح بات. آپ کے ساتھ اس میں آپ کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی نے بھی کام کیا. جی ہاں، میری بیٹی کا کام. اچھا، ماشاء اللہ. وہ ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نے ہر 4 سیٹنگز کے بعد کچھ ایکٹیویٹیز رکھی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کام کیجیے. تو وہ سارے ایکٹیویٹیز اس نے نکالی ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے سوالات میری بیٹی نے مجھے سجیسٹ کیے کہ وہ یہ سوال تو آپ کو ڈالنے چاہیے. تو ظاہر ہم فیملی کوچنگ، فیملی کاؤنسلنگ میں کرتے ہیں، بلکہ اپنے گھر میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی بچی نے یہ جو لکھا نا، یہ بہت زبردست ہے. کیا بیٹیوں کو اب ماں کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا مطلب یہ اسکرین، یہ انسٹاگرام اور یہ یعنی کیا یہ گیجٹس ماں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں؟ ایک طرف انگلش میں ہے، ایک طرف اردو میں ہے. سوالات بھی اردو میں ہیں، سوالات بھی انگلش میں ہیں. اور زبیر بھائی کا ماشاءاللہ کام کرنے کا جو سب سے بڑا مجھے فائدہ ہوا نا، اس میں یہ ہے کہ آخر میں ایکٹیویٹی ٹائم ہے کہ بھائی صرف سوالات جوابات نہیں چل رہے، مطلب صرف موٹیویشن نہیں چل رہی، کرنے کا کام کیا ہے بھائی. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حقیقی معنی میں ایک اولاد اپنی والدین کا صدقہ جاریہ بھی بنے گی اور سرمایہ افتخار بنے گی. بالکل صحیح. وہ جب ہمارے اساتذہ جب کوئی چیز ہم لیتے ہیں نا، تو وہ بس اوقات ایسے اس کو رکھتے ہیں نا. تو آپ کے یہ تحفہ، یہ ہدیہ سر اور آنکھوں پر اعلیٰ رأس والعین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. زبیر بھائی آپ اتنا پیارا لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا تربیت میں، پرورش میں، والدین کی ایجوکیشن سائٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں. ہزاروں لوگوں سے آپ اور آپ کی اہلیہ ماشاءاللہ مل کے خواتین اور مردوں میں، بچوں میں کام کر رہے ہیں. کوئی ایک ون لائنر میسج جو اس وقت ہماری اس نسل کو یا بحیثیت ایک عام پاکستانی کو کوئی ایک پیغام دینا چاہیں، جو اس وقت آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہو، چند لوگ دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے بھی فائدہ ہو جائے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان حالات کے اندر اگر آپ کو کوئی، جب آپ بالکل تکلیفوں میں جا رہے ہیں اور بہت گہرائی میں جا رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو تھامنا ہے نا کسی چیز کو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھامنا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میرے اگر آپ مجھ سے کہیں گے ذاتی تجربات پہ ہم بات کریں کبھی، تو میں اس پہ بھی بات کروں گا. یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو اتنا زیادہ حوصلہ ملے گا، اتنی ڈھارس بنے گی، آپ اپنے تمام کے تمام مسائل خوشی سے حل کر لیں گے. اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیجیے. اللہ اور اس کے رسول کی اگر محبت پیدا ہو گئی تو یقین کریں آپ کے اور آپ کی اولاد کے وعدے نہیں آ رہے ہو. سیرت ہی تو زندگی ہے. سیرت ہی تو زندگی. بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر رول ماڈل بنا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر معاملے میں ان سے گائیڈنس لیں، پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ زبیر بھائی، آج آپ نے ماشاءاللہ وقت دیا، اور ہم نے بنیادی طور پہ ان سے بس ملاقات کرنے کا ایک بہانہ بھی ڈھونڈا. ہمارے تخصص فی الفنون الاداریہ PDDU پروفیشنل ڈپلوما
فار دی ڈیولپمنٹ آف دی علماء ادارہ بیت العلم دا لرننگ سینٹر میں چل رہا ہے. تو ہمارے جو وہاں کوئی 13-14 فضلاء ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں ماشاءاللہ، ان کو ہم یہ پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ اب وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ میں وقت لگ چکا، کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. تو وہ اپنی زندگیوں کو اس 1 سال تخصص کے بعد کیسے پلان کر سکے. میں نے بڑا سوچا کہ ان کو کون سا پلانر دوں، کیا چیز دوں. پھر زبیر بھائی سے فون پہ بات ہوئی، پھر کراچی تشریف لائے، پھر یہ ان کا لاہور میں آپ کا اسٹاک سارا مینٹین ہوتا ہے. تو لاہور سے چل کے ماشاءاللہ یہ پلانر بھی پہنچا، اب ہم ان کو پیش کریں گے. تو زبیر بھائی اس قوم کو، ملت کو بنانے میں ماشاءاللہ آپ کا حصہ لگ رہا ہے، آپ کی توانائیاں لگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہلیہ بچوں کو جزا خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حفاظت فرمائے، اور آپ کا جو فیض ہے اس کو پھیلانے میں اللہ ہم سے بھی کام لے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.